آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ٹرک کے بارے میں بتائیں گے جس نے سخت گرمی میں 8500 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا، لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس نے سخت گرمی میں اتنا لمبا سفر طے کرنا تھا، کیونکہ اتنا سفر تو کوئی بھی گاڑی طے کر سکتی ہے، چاہے کتنی ہی سخت گرمی کیوں نہ ہو۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ٹرک میں برف کا ایک بڑا بلاک رکھا جانا تھا جسے افریقہ کے گرم ترین صحرا سے گزارنا تھا، یعنی جس صحرا میں پانی کی ایک بوند تک نظر نہیں آتی، اس صحرا سے برف کو لے جانا کتنا ہی مشکل کام ہوگا۔ لیکن اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ برف پگھلنے نہ پائے، وہ بھی بغیر ریفریجریٹر کے۔ یہ واقعہ ہے 1959 کا، جب پوری دنیا کی توجہ ایک آئس بلاک کے چیلنج نے گھیری ہوئی تھی، یعنی برف کے ایک بڑے ٹکڑے پر دنیا کی نظر مذکور تھی۔ برف کا یہ ٹکڑا 3050 کلو گرام وزنی تھا، جسے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے جانا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی ریفریجریٹر کے۔ یعنی چیلنج یہ تھا کہ اس ٹرک کو ناروے کے ایک شہر مو ای رانا سے سفر شروع کرنا ہوگا اور لبرویلے تک لے جانا ہوگا، جو افریقہ کا ایک شہر ہے۔ یہ طویل سفر 8500 کلومیٹر بنتا تھا، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ آخر ایسا کیوں کیا جا رہا تھا؟ اور کیا ایسا کرنا ممکن تھا؟ تفصیل جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1958 میں۔ لگزمبرگ یورپ کا ایک ملک ہے جہاں سے ایک بہت ہی مشہور ریڈیو اسٹیشن چلایا جاتا تھا۔ یہ براڈ کاسٹ لگزمبرگ نامی سے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ ہر کوئی اس براڈ کاسٹ کو سننا بہت ہی پسند کرتا تھا، کیونکہ اس میں طرح طرح کے چیلنج دیے جاتے تھے۔ لیکن ایک بار اس میں بہت بڑا چیلنج دیا گیا جسے پورا کرنا ناممکن تھا۔ چیلنج یہ تھا کہ برف کے اس ٹکڑے کو جو بھی شخص آرکٹک سے افریقہ تک لے جائے گا، اس کو ایک بہت بڑی رقم سے نوازا جائے گا، یعنی کہ اسے ایک بڑا انعام دیا جائے گا۔ ریڈیو لگزمبرگ کا کہنا تھا کہ 1 کلو برف کے حساب سے $16,000 دیے جائیں گے، جو 3 ٹن برف کے حساب سے 4,48,00,000 بنتے تھے۔ یعنی کہ جتنا بڑا چیلنج تھا اتنی ہی بڑی رقم بھی تھی۔ لیکن اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کچھ رولز بھی بنائے تھے، کیونکہ بغیر رولز کے تو اتنی بڑی رقم دے کر ہر کوئی اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے تیار تھا۔ پہلا رول یہ تھا کہ 3 ٹن برف کو ایک ہی بڑے ٹکڑے میں تیار کیا جائے گا، اور دوسرا رول یہ تھا کہ ٹرک بائی روڈ جائے گا، کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں استعمال کیا جائے گا۔ تیسرا اور آخری رول یہ تھا کہ ٹرک میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھی جائے گی جو برف کو ٹھنڈا رکھے۔ ریڈیو لگزمبرگ نے اتنا بڑا انعام اس لیے رکھا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اتنا مشکل کام کوئی نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ تھی کہ اتنا لمبا سفر، اور وہ بھی گرم صحرا سے، ناممکن تھا۔ یعنی برف جو فریزر سے نکالتے ہی پگھل جاتی ہے، بھلا وہ اتنے لمبے سفر میں محفوظ کیسے رہ سکتی ہے؟ اور سفر بھی افریقہ کے اس صحرا سے جہاں کا ٹمپریچر 50 ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ چیلنج براڈ کاسٹ ہونے کے 3 مہینوں بعد ایک شخص نے قبول کیا جس کا نام تھا برگر نیٹوک۔ برگر نیٹوک ناروے میں ایک انسولیشن کمپنی گلاس ویٹ کا ڈائریکٹر مینیجر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی کمپنی جو انسولیشن تیار کرتی ہے وہ استعمال کر کے اس چیلنج کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ اپنے لیے اور کمپنی کے لیے کافی رقم اکٹھی کر سکتا ہے۔ یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کہ لگزمبرگ کا چیلنج نیٹوک نے قبول کر لیا ہے۔ یہ خبر جب لگزمبرگ تک پہنچی تو وہ مشکل میں پڑ گیا کہ اتنی بڑی رقم کا چیلنج آخر کس نے قبول کر لیا۔ ادھر نیٹوک نے کام کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹیم بنا لی اور کام شروع کر دیا۔ آخر یہ بات نیوز پیپرز تک پہنچ گئی اور ہر جگہ نیٹوک کے چرچے ہونے لگے۔ ریڈیو لگزمبرگ نے اتنی بڑی رقم کھونے کے ڈر سے چیلنج واپس لینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن نیٹوک اپنی بات پر ڈٹا رہا اور بغیر انعام کے اپنا کام جاری رکھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اگر اسے پیسے نہ بھی ملے تو وہ چیلنج کو پورا کرے گا، کیونکہ اس سے ان کی کمپنی کی پبلسٹی میں اضافہ ہوگا۔ آخر وہ وقت آ گیا اور نیٹوک نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اتنا بڑا آئس بلاک گلیشیئر سے نیچے لانا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے برف کے 200 kg کے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے برف کے ٹکڑوں کو گلیشیئر سے نیچے لے کر آئے اور دوبارہ اس کو فریز کر کے 3050 kg کا ایک بڑا آئس بلاک تیار کیا۔ نیٹوک کے اس کام کے بہت زیادہ چرچے ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے دوسری کمپنیز نے نیٹوک کو اسپانسرشپ دینے کا اعلان کر دیا۔ شیل نے نیٹوک کو پیٹرول دیا اور سکینیا نے اسے ٹرک دیا جس میں برف کو لے کر جانا تھا۔ خیر، بات آتی ہے آئس بلاک پر۔ آئس بلاک تیار ہونے کے بعد مشینری کی مدد سے ٹرک میں رکھا گیا اور برف کے اوپر ایک خاص قسم کی انسولیشن کی گئی تاکہ برف پگھلنے نہ پائے۔
और बिलआखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और 27 फरवरी 1959 को इस सफर का आगाज हुआ। शुरू का सफर तो अच्छा था क्योंकि इन इलाकों में मौसम काफी सर्द था और लोग इनकी हौसला अफजाई करते रहे। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया मौसम तब्दील होता रहा और जब ट्रक अफ्रीका के सहरा में पहुंचा तो वहां न सिर्फ बर्फ के पिघलने का खदशा था बल्कि तपश की वजह से गाड़ी के इंजन को भी खतरा था। चूंकि इस सहरा में रोड्स नहीं थे इसलिए रेत में कहीं न कहीं ट्रक फंस जाता था और इनके सफर में मजीद मुश्किलात का इजाफा हो रहा था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना सफर जारी रखा और आखिरकार 28 दिनों के बाद ट्रक लिब्रावन पहुंचने में कामयाब हो गया और वहां इनका खूब इस्तकबाल किया गया। वहां सब लोगों की नजरें ट्रक की तरफ मजबूर थी कि ट्रक में बर्फ बाकी बची होगी या नहीं। जब उन्होंने ट्रक के ऊपर से इंसुलेशन को हटाया तो सब देखकर हैरान रह गए कि आइस ब्लॉक सिर्फ 11% पिघली थी। यानी कि जब सफर शुरू हुआ था तो 3050 किलोग्राम का आइस ब्लॉक था और पूरे 28 दिनों के बाद जो आइस ब्लॉक बचा था वो 2714 किलोग्राम था। नेटविक को चैलेंज पूरा करने पर कोई इनाम तो नहीं मिला लेकिन इस चैलेंज ने उसकी कंपनी को 4 चांद लगा दिए और इनके कारोबार में मजीद इजाफा हुआ।